بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 8 ربیع الاول کا دوسرا جمعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور لاڈلی سورت پڑھ لو، آپ کی ہر دعا حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، قرآن مجید کی وہ سورت جسے صرف 3 بار پڑھتے ہی اللہ پاک اس کی مشکلات ختم کر دیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن پاک اللہ پاک کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس میں پوری انسانیت کے لیے رشد، ہدایت اور کامیابی کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب جگر کو تقویٰ طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید آس کی شمع روشن کرتی ہے، روحانی جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا جس کے نتیجے میں اس کا حرف تو کیا ایک نقطہ بھی آلودہ تحریف نہ ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ اللہ پاک نے لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن اور علماء مصفرین پیدا کر دیے، جن کا شب روز قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں گزرتا ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر و ثواب ہے۔ ناظرین، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے لیے پہلے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنی مردوں پر لازمی پڑھا کرو، تو یہ سورت کم از کم ایک دن میں 1 مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں، کیونکہ جو اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں اللہ اسے پسند کرتا ہے اور اس کو ولی اللہ بنا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے 1 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اللہ آپ سے اتنا خوش ہوگا کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں جو ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر، بھلائی، رحمت، برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیت پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی۔ انہی میں سے یہ ایک سورت الملک ہے۔ سورت ملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ سورت مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورت الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کی خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں محفوظ شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔
گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ سونے سے پہلے اسے پڑھنے کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس بندے کے لیے دل میں خالق مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کا خوف وحشیت بڑی عظیم عبادت ہے اور اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ سورۃ الملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح اور کیا فوائد ہیں؟ وہ کچھ یوں ہیں: فراخی رزق کے لیے ثواب کے علاوہ رزق کی فراخی کے لیے ہر روز نماز عشاء کے بعد 3 بار سورۃ ملک پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعہ کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھ کر اول آخر 11 بار درود پاک پڑھے، درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ ملک پڑھے، پھر اللہ پاک سے دعا مانگے اور کسی سے بات نہ کرے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و کرام ہو جائے گا۔ باوضو حالت میں 3 مرتبہ سورۃ ملک پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک زیادہ مقدار میں آئیں گے۔ جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب اولاد ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 بار سورۃ ملک پڑھے، سورۃ ملک پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اللہ پاک نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ جو شخص غربت افلاس کا شکار ہے اسے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ ملک پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ ملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کی قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ پر خرچ کرتے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا، ترجمہ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر باجماعت سے نماز ادا کرو۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور فرمایا اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔
اسی طریقے سے اللہ پاک نے پورے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ترجمہ کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت، گمراہی کی دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے، اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے نور، برہا اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی مخالفت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن فرعون کے خلف کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔